میرے 30 بچے ہیں۔ سب سے بڑی والی بچی کی کتنی عمر ہے؟ ایک بار میں عمرے پہ گیا تو عمرے میں سعودی عرب میں جب بابی عمر سے نکلا تو پیچھے سے میں کہ دامن کو کسی نے پکڑا، جب میں نے پیچھے دیکھا تو اچھا، آپ کے سب سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کے 2 سال کا عمر ہے، وہ اس بچے سے چھوٹا ہے۔ تو ان کے وہاں چند عرب بھی آ گئے، اس کو بلایا کہ میرے استاد جی آئے، تو عربوں نے خواہش کی کہ قرآن شریف پڑھو۔ پھر آپ نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، یہ جو آپ کے 700 شاگرد ہیں یہ کہاں کہاں پر ہیں؟ گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ہمیں اجازت ہے کھلے کام کرنے کا انڈیا میں، تو ہم انشاءاللہ 4 سال میں انڈیا کو فتح کر دیں گے۔ تو یہ ایسا کیسے ہوا؟ کوئی آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں؟ کچھ وقت افغانستان میں پاکستان کے لیے لڑا، ایک گولی یہاں ہینڈ پہ لگی تھی، ایک گولی یہاں پیر پہ لگی تھی یہاں، اور روسیوں نے گرفتار کروایا تھا، میرے سر پہ گرم تیل ڈالے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا، بیٹھا نہیں کھوپڑی میں۔ پٹھانوں کی بھی کھوپڑی موٹی ہوتی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، شہر قائد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ جی ہاں، آج میں جن بزرگ ہستی کے پاس موجود ہوں ان کا نام ہے غلام اللہ جیلانی۔ ان کی پیدائش ہے جون 1913۔ جی ہاں، میں بھول بالکل نہیں رہا، جون 1913 کی ان کی پیدائش ہے۔ اس حساب سے ان کی عمر بنتی ہے 108 سال، اور یہ بڑے دبنگ اور ینگ سٹائل سے کراچی شہر کے اندر خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 5 شادیاں کی ہیں۔ 5 شادیوں میں سے ان کے ٹوٹل 30 کے قریب بچے ہیں۔ ان کے پوری دنیا کے اندر 700 کے قریب شاگرد ہیں، نہ صرف شاگرد بلکہ 700 حافظ قرآن ہیں۔ ایسے 700 لوگ جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ ان سے کیا، ان کی تعداد 700 ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آئیے ہم ان سے ان کی زندگی کا حال حوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حالک۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے غلام اللہ جیلانی ولد عبد الکریم۔ اچھا، آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ میرے پیدائش پشاور میں ہوئی، جو سپین شگا کے ایریا ہے صوبے سرحد میں، جی وہاں میرے پیدائش ہوئی اور وہیں ایک اسکول میں پڑھا۔ اچھا، آپ کی پیدائش پشاور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت تو پاکستان نہیں ہوتا تھا؟ اس وقت پاکستان نہیں تھا، ہندوستان اور خراسان تھا۔ ہندوستان اور خراسان تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی کتنی عمر ہوگی؟ 108 سال؟ 108 سال بنتی ہے، جون میں 108 سال پورا ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کے سب سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کے 2 سال کا عمر ہے، وہ اس بچے سے چھوٹا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ میں نے ٹوٹل 5 شادیاں کی، جس میں 3 کامیاب گزری، 2 ناکام ہوئی ہے۔ اوکے، اچھا، 2 ناکام گزری اور 3 کامیاب گزری، ٹوٹل آپ نے بتایا کہ آپ کے 30 بچے ہیں۔ میرے 30 بچے ہیں۔ سب سے بڑی والی بچی کی کتنی عمر ہے؟ بڑے بچی کے تقریباً 65 سال عمر ہے۔ بڑی والی بیٹی کے کتنے بچے ہیں؟ بڑی بیٹی کے اب بچے جو ہے 11 ہیں۔ اچھا، ان کے کتنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں؟ ان کے بچوں کی سب کی شادیاں ہو چکی۔ آگے ان کے بچوں کے بھی کسی کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ ایک بچے کی شادی ہوئی ہے۔ ایک بچے کی بھی شادی ہوئی ہے۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، اب آپ کی عمر بن رہی ہے تقریباً 108 سال۔ ہاں، میرے 108 سال بنتی ہے، وہ بھی 16 جون کو پورا ہو جائے گا۔ 16۔ اچھا، یہ جو آپ کی آخری شادی ہے یہ آپ نے کب کی؟ یہ سن 1991 میں نے شادی۔ یہ آخری جو شادی ہے آپ نے سن 1991 میں کی؟ جی۔ اچھا، ان میں سب سے جو چھوٹا والا بچہ اس کی کتنی عمر ہے؟ 1.5 سال، تقریباً 2.25 سال ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی عمر آپ کی، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہو 60 سال سے اوپر جو جاتا ہے تو وہ بالکل ٹیکنیکلی فیل ہو جاتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے دبنگ سٹائل سے جو ہے نا اپنے وائرنگ کا کام کر رہے تھے اور پلمبنگ کا کام کر رہے تھے، تو یہ ایسا کیسے ہوا؟ کوئی آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں؟ میں سادہ غذا، آپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا، اس میں کوئی مسالہ نہیں تھا، سبز مرچ، کالے مرچ، اور یہ سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس پر رحم کرے نا، اللہ نے پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے صحت دی ہے۔ اس زمانے میں جب قرآن شریف ختم ہو جاتا تھا اور کتابوں میں داخلہ ملتی تھی تو اعدادیہ نام کا ایک کلاس ہے جو آج بھی چل رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں سخت تھا۔ اس وقت کے زمانے میں علماء
अक्सर फारसी के तालीम याफ्ता थे। अच्छा, फारसी की किताबें, 5 किताब हुआ करता था, दूसरी किताबें थे, मसनवी, ये चीज़ें पढ़े करते थे। जब आपने मुकम्मल किया कुरान पाक मुकम्मल किया, उसके बाद फिर मैंने इदादिया में दाखिला लिया। अच्छा, जब आपने कुरान पाक मुकम्मल किया तो उस वक़्त क्या सेलिब्रेट किया अल्लामा बिनौरी रहमतुल्लाह ने? बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 50 लोगों को पगड़ियाँ पहनाई थी। अच्छा, सफ़ेद पगड़ियाँ पहनाई थी। हाँ हाँ, और मेरे ख्याल में 15-20 देग बिरयानी बनाया था। क्या बात है। और मुझे भी पगड़ी पहनाई थी और बड़ा खुश था उस दिन, इतना खुश था कि हद से ज़्यादा खुश था। और आज जब मैं सोचता हूँ कि अल्लामा बिनौरी के खूनी कोई रिश्ता मेरे साथ नहीं था। ये ज़िंदगी के वाकई कि मैं 2 मरतबा यतीम हुआ हूँ। एक बार उस वक्त जब मेरे बाप मर गया, लेकिन बाप के मरने पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था, इसलिए कि घर का मामलात और इसे हर चीज़ें जो थी। मुझे अगर कभी ज़िंदगी में किसी के ऊपर दुख हुआ है तो अल्लामा बिनौरी के इंतकाल पर हुआ है, क्योंकि मैं सही मानूँ में अगर अल्लामा बिनौरी हयात होते आज मेरी ये पोजीशन ना होते, मैं कोई अच्छा सा मौलवी बन पाता। क्या बात है, माशाल्लाह। तो फिर बिनौरी टाउन से ही आपने दौरा हदीस भी किया, जो 8 दर्जे किताबें होती हैं? दौरे हदीस तक पढ़ा। दौरे हदीस पर मैंने एक छोटे से मदरसे से और सीखी है, यहाँ मुफ्ताल उलूम नाम है। अच्छा, पाकिस्तान को आपने बनते हुए भी देखा, आपने पाकिस्तान को जंग के दौरान भी देखा, 2 जंगें आपने देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 65 की और 71 के जंग में कसूर के महाज पे आगे एक जगह है बांग्लादेश के नाम से, हाँ हाँ, जिसमें सन 1986 में वहाँ मैंने एक मस्जिद का बुनियाद भी रखा। उस बॉर्डर पे हम तबलीग के लिए गए थे, तो उस जगह में मेरे तश्कील थी। तो उस ज़माने का जो जर्नल था, मुझे पाकिस्तान में 2 जर्नल पसंद आए। जी जी, एक जियाउल्लाह का तो कोई सानी नहीं है, सानी नहीं है, ठीक है। 2, एक जर्नल राहिल नाम था राहिल गालिबा, शरीफ और एक जनरल राहिल अयूब तो- खान, जनरल राहिल तो ये अभी गुजरे, या भी 500 गुजरे। जी जी, एक अयूब खान अच्छा, एक अयूब खान और एक जनरल राहिल ने भी फौज में काफ़ी इस्लाहात की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने दौरा हदीस किया तो उस वक्त तो आप बूढ़े थे? बूढ़े तो नहीं थे, जवान थे, अच्छे से अल्लाह ने सेहत दिया था। अभी भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र थी? लगभग 80 साल? ये 64-65 साल उम्र। अच्छा, 64-65 साल की उम्र में आपने दौरा उस हदीस ज़माने किया? में जब मैंने दौरे हदीस किया तो बूढ़ों में हिसाब होता था, इसलिए कि हुर्रियत और जसारत ने मेरा उस ज़माने में इंटरव्यू भी किया था। उस ज़माने में ये अखबारात में आया था कि इतना बड़ी उम्र का आदमी भी दौरे हदीस में बैठा हुआ। अच्छा, फिर आपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया, जो आपके 700 शागिर्द हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? असल में 78 में मैं पठान कॉलोनी में शिफ्ट हुआ, तो पूरी पठान कॉलोनी में कोई एक मदरसा था तालीमुल कुरान के नाम से, तो वहाँ एक मौलवी था मौलाना बखनज़ीर साहब के नाम से, वो पढ़ाता था और उसके पास 30-35 बच्चे बैठते थे। और आबादी एक काउंसलरशिप के उस ज़माने की आबादी थी जो तकरीबन 25,000 के वोटर रखते थे। तो हमने भी वहाँ एक मदरसा खोला। एक दीर का एक नौजवान था, ज़ाहिर शाह नाम था, उसने स्कूल का, एक प्राइवेट स्कूल का बुनियाद रखा था और मुफ्त में पढ़ाता था ज़माने में, ताकि ये बच्चे तालीम से महरूम ना रहे। तो पठान कॉलोनी में लोग गवाह है, अभी भी कोई पठान कॉलोनी में जा कर के जिलानी साहब के नाम से, उस्ताद के नाम से पूछ ले कि हमने वहाँ एक तालीमी जाल बेचाया, फिर बहुत सारे मदारिस खोले, हक़ानी मस्जिद में मदरसा खोला, फिर मेरे मदरसा तो खैर एक मकान में था, फिर कुछ वक्त मैंने मोहम्मदी मस्जिद में पढ़ाया, अकबरी मस्जिद में पढ़ाया। तो उस ज़माने में तकरीबन 13-14 साल में हमने 700-800 हाफिज़ बनाए, नाज़िरा कुरान शरीफ पे बनाए। उसकी एक छोटा सा क्लिप ये है कि एक बार मैं उम्रे पे गया, तो उम्रे में सऊदी अरब में मैं जब बाबी उमर से निकला तो पीछे से मैं के दामन को किसी ने पकड़ा। जब मैंने पीछे देखा तो एक खातून थी। अच्छा, तो खातून ने कहा कि उस्ताद जी मैं पला हूँ। मेरे जहन में तो नहीं आया, अब शागिर्दों के नाम भूल जाता है, आप मेरे पीछे आते रहे, आगे मेरे मियाँ का दुकान है, उस वहाँ बात करेंगे। मैं जब उसके पास गया तो वहाँ एक सब्ज़ी का दुकान था, तो वहाँ उसको कहा कि उस्ताद जी आए हुए हैं। तो उन्होंने सब्ज़ी की दुकान उसे बंद करवाया, हम गए उनकी फ्लाइट पे, तो वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे अरबों के। मैंने कहा बेटा क्या है? बोले ये छोटा सा मदरसा है, मैं यहाँ पड़ोसियों के अरबों के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उनके वहाँ चंद अरब भी आ गए, उसको बुलाया कि मेरे उस्ताद जी आए। तो अरबों ने ख्वाहिश की कि कुरान शरीफ पढ़ो। तो कुरान शरीफ चुन के, मैं तो बड़ी उम्र में सीखा था, तो यहाँ कुरा हुज़ारात समझते हैं, अगर ये मीडिया पर आ जाते तो फिर दिन में तो कोट कोई कर नहीं सकता। जिसने कोट किया
اس کے بیڑا غرق ہو گیا، جس طرح مرزا احمد غلام قادیانی جو مردار ہے بالکل اس نے بیڑا غرق کر دیا پورا پاکستان کا. تو ہم تو کوٹ کر نہیں سکتا. ہم تو علماء حق کے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت اور شاہ صاحب اور علماء دیوبند، پھر علماء بریلوی بھی بڑے اچھے لوگ گزرے. ان میں علماء میں کوئی کٹ نہیں ہے. یہ علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ بھی امت کے لیے کہ رحمت ہے. بہرحال عربوں نے خواہش ظاہر کی کہ تم قرآن شریف پڑھو. میں نے کہا کہ میں تو مجہول پڑھ رہا ہوں. بولے تمہارا شاگرد ہے تو بھائی تجوید سے پڑھ رہا ہے. میں نے کہا میرے یہ کمال ہے کہ آج تک میرے کوئی شاگرد میرے سامنے غلطی نہیں کر سکتا. میرے بچے ہیں سارے، میرے ایک بیٹی نے مجھے قرآن شریف سنایا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. باقی کسی بچے نے آج تک نہیں سنا ہے اور ان کو میں نے سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا ہے. تو اس پہ یہ ہو جائے میں تھوڑا سا مجہول کے طریقے سے تھوڑا سے پڑھ لیتا ہوں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق اللہ. تو میں چن کے قرآن خود مجہول پڑھتا ہوں. تو تجوید آپ نے نہیں پڑھی؟ پڑھی لیکن سمجھ میں نہیں آیا، بیٹھا نہیں کھوپڑی میں. پٹھانوں کی بھی کھوپڑی موٹی ہوتی ہے. اچھا. لیکن پٹھانوں میں بھی بڑے ذہین لوگ گزرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. جی جی. تو یہ تھی ایک مختصر سا وہ دور جو گزرا. تو کچھ وقت افغانستان میں پاکستان کے لیے لڑا، جو روس کے زمانے میں وہ جنگ پاکستان کا تھا، افغانیوں کا نہیں تھا. تو کتنا عرصہ جہاد کیا آپ نے؟ یہ 11 سال کچھ مہینے جب میں نے جہاد جوائن کیے روس کے جانے تک. جو اس کے جانے تک آپ نے جہاد کیا تو کوئی باڈی میں کوئی فریکچر، کوئی گولی، کوئی کچھ؟ ایک گولی یہاں ہینڈ پہ لگی تھی. جی جی. یہاں اچھا. یہ جگہ معلوم ہی نظر آ رہا ہے. یہ پھر یہ اڈی پہ پلیٹ لگا ہوا تھا. ایک گولی یہاں پیر پہ لگی تھی یہاں. ہاں یہ نشان ہے ابھی بھی. ایک گولی یہاں گردن میں لگی تھی. اچھا یہ ایک ہی موقع پہ لگی تھی یا مختلف؟ اور روسیوں نے گرفتار کروایا تھا، میرے سر پہ گرم تیل ڈالے تھے. اچھا یہ ابھی نشان پڑے ہوئے؟ ابھی بھی جہاد کے حوالے سے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ہمیں اجازت ہے کھلے کام کرنے کا انڈیا میں تو ہم انشاءاللہ 4 سال میں انڈیا کو فتح کر دیں گے. ناظرین گرامی، یہ تھے جیلانی بابا جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں. قرآن پاک انہوں نے پڑھا اور 700 سے زیادہ انہوں نے حافظ پیدا کیے. جی ہاں، ان کی بیٹی CSS کر رہی ہیں، قرآن پاک کی حافظہ ہیں اور عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں. ان کے ٹوٹل 30 بچے ہیں، 5 شادیاں انہوں نے کی. ان کا جو سب سے چھوٹا والا بچہ ہے وہ 1.5 سال کا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے جو لیڈرز ہیں اس حوالے سے، یا پھر آج تک پاکستان کے بننے سے بھی پہلے سے لے کے آج تک جتنے بھی علماء دین پاکستان کی خدمت کرتے رہے ہیں، یقین جانیے ان میں سے 50% علماء دین کی انہوں نے بھی خدمت کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی علماء اکرام کے پیروں کے صدقے، انہی کی جوتیوں کے صدقے ہوں. ناظرین گرامی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں 43 سال کا تھا تو میں نے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا اور میں 5ویں درجے میں 5 بار فیل ہوا اور آخر کار 1978 میں آ کر میں نے دورہ حدیث کر لیا. دورہ حدیث مکمل جب میں نے کیا تو اس وقت کے پاکستان کے جو 2 اخبار تھے تو 1978 میں انہوں نے اس کے اوپر پورا انٹرویو چھاپا اور ایک کیپشن لگایا کہ ایک بزرگ انسان جنہوں نے آ کے بڑھاپے میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا. یہ بات ہے 1978 کی. جی ہاں، آج سے تقریباً 44 سال پہلے. اگر 44 سال پہلے یہ بوڑھے تھے تو آج یہ کیا ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ناظرین گرامی، یہ کام کرتے ہیں الیکٹرکسٹی کا، یعنی کہ وائرنگ کا اور پلمبنگ کا، لیکن ایسا کام کرتے ہیں کہ جیسا کام کر سکتا ہے ایک 21 سال کا نوجوان.
اور عام نوجوان نہیں، انتہائی صحت مند پھرتیلا جوان۔ اگر آپ بلڈر ہیں یا پھر آپ اپنی بلڈنگ، کوٹھی، گھر یا پھر اپنے کارخانے کا پلمبنگ یا پھر الیکٹرکسٹی کے حوالے سے کام کروانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس عظیم شخص سے اپنا کام کروائیے۔ ایک تو ہسٹریکل کام ہو جائے گا کہ ہمارا کام اس شخص نے کیا ہے کہ جس کی عمر 108 سال ہے مگر وہ ابھی بھی دبنگ سٹائل سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا کام مہینوں کا ہفتوں میں ہو جائے گا، آپ کا کام سالوں کا مہینوں میں ہو جائے گا اور انتہائی مہا تجربے سے ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو تجربہ کار ہیں یہ کوئی سالوں کے حساب سے ان کو تجربہ نہیں ہے بلکہ 1 سینچری کا ان کو تجربہ ہے، اور تقریباً یہ کام کرتے ہوئے بھی ان کو 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ریکویسٹ میں آپ سے اور بھی کروں گا، اگر آپ پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ جو ہمارا وقت گزر گیا آج سے پہلے 100 سال کا نہیں 108 سال کا، اس حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آ کے آپ جیلانی بابا کو ملیے، ایسے ملیے جیسے آج میں ملا ہوں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر جیلانی بابا 108 سال کی عمر تک اپنی خوشگوار، خوبصورت اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں تو جی ہاں، ہم سب بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ آپ کو زندگی گزارنے کے فارمولے بھی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ان کا نمبر چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، میں آپ کو ان کا نمبر، ان کا ایڈریس پرووائڈ کروں گا۔ آپ آ کے ان سے ملیے، ان کے پاس بیٹھیے، یقین جانیے کہ آپ کو ان کے اندر اپنے بڑوں کی، اپنے دادا پردادا کی، اپنے اکابرین کی، اپنے لیڈرز کی جھلک نظر آئے گی۔ ڈیجیٹل پاکستان سے کیمرہ مین حذیفہ عباسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔